اسٹوریز جو انسین ہیں، جو معاشرے میں ایک ایجوکیشن پیدا کرتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں۔ میرے بڑے پیارے دوست اور بڑی اسٹرگلنگ جو ہے گزارنے کے بعد مزمل کاکڑ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل بھائی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ پہلے تو آپ بلاول بھٹو زرداری، عدالت آرڈر، بڑے بڑے جو جائنٹس ہیں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں این 127 سے، کیا رسپانس ہے، کیوں سوچا، تھوڑا سا اگر بریفلی پہلے یہ بتا دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رسپانس کافی بہتر ہے اور لوگوں کا ایک اعتماد ہے اور ایک سٹرکچر بن گیا یا کہ محنت کشوں کا جو پچھلے کئی عرصے سے نظر انداز تھے مین سٹریم میڈیا میں، یا کہ جو مسائل ہے وہ پچھلے کئی عرصے سے حل نہیں ہو رہے تھے۔ تو آج جو ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ پورے لاہور کے اگر آپ وہاں پہ دیکھ لیں الیکشن کمپین اور اس حلقے میں دیکھ لیں تو یا کہ وہ لوگ جو سیاست سے مایوس تھے وہ آج سب سے پرجوش ہیں۔ یا پہ روزانہ جلسے ہو رہے، کارنر میٹنگز ہو رہے، تو سینکڑوں لوگ آتے ہیں ہمارے جلسوں میں، مسلسل دن میں ہم 5-6 جلسے کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پچھلے کئی عرصے سے گراؤنڈ پہ کام کر رہا تھا، اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ایکٹیو تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ جب تک ہم خود الیکشن میں نہیں آئیں گے تو ایک مخصوص جو طبقہ اشرافیہ جو ہے انہوں نے اس پورے جو سیاست ہے ان کو اپنا جاگیر سمجھا ہوا ہے، اور انہوں نے ایسا ہی طریقہ بنایا کہ صرف یہاں پہ جو جاگیردار ہے وہ الیکشن لڑ سکتے یا موروثی سیاست سے آ سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی یہ جاگیرداری جو ہے چیلنج کی کہ ہم بھی لڑ سکتے ہیں اور اس ملک کا ہر ایک نوجوان لڑ سکتا ہے، اور ہر ایک شخص مطلب بے شک وہ کسی امیر گھرانے سے نہ ہو، بے شک وہ کسی موروثی سیاست سے نہ ہو، مگر وہ میدان میں آ سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکتا ہے، وہ یہاں کے مسائل حل کروا سکتا ہے۔ اچھا سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ الیکشن لڑنا یہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں کہ گیو اینڈ ٹیک کا حساب ہے، آپ پہلے کروڑوں روپیہ لگاؤ الیکشن کمپین پہ اور بدلے میں جب آپ کو کسی پارٹی سے ٹکٹ ملتا ہے اور اس کے بعد ٹکٹ آپ خریدتے ہو، آپ اسمبلی میں جاتے ہو تو بڑے بڑے امارات جو ہیں اس کے ذریعے آپ اپنا پیسہ پورا کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بزنس ہے، سیاست ہمارے یہاں پہ سمجھا جاتا ہے، خدمت تو بہت دور کی بات ہے اس کو لے کے چلنا۔ کیسے پاسبل ہے کہ مزمل کاکڑ اتنی بڑی کمپین کو یا اتنا شعور پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا یہاں پہ؟ یہ چونکہ پچھلے کئی عرصے سے مستقل مزاجی سے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس حلقے میں ہم نے 2 خلق کلینکس بنائے، 2 خلق اکیڈمیز ہے، لیبر سینٹر ہے، لیگل ایڈ سینٹر ہے۔ 4 سال خاموشی سے مزمل کاکڑ یہاں پہ لگا تھا، ڈاکٹر عمار 2016 سے لگا ہوا ہے، باقی ہمارے ساتھی ڈاکٹر علیہ، بابا لطیف، حیدر بٹ، علی آفتاب، یہ سارے ساتھی پچھلے کئی عرصے سے مسلسل یہاں پہ لگے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کاروبار ہے جو ایک مخصوص میں نے جس اشرافیہ کی بات کی تھی، وہ لوگ یہی کر رہے کہ چند پیسے خرچ کر کے پھر 5 سال جو ہے انہی پیسوں پہ، انہی ہزاروں یا لاکھوں روپے پہ کروڑوں کماتے ہیں، اور یہاں کے جو اس حلقے کے وسائل ہے وہ لے جا کے اپنے ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگاتے ہیں۔ یہاں پہ آج بھی یہ حلقہ میں سمجھتا ہوں موت کا ایک کنواں بنایا گیا ان سیاستدانوں نے، کہ یہاں پہ اگر آپ چھت پہ چڑھ جائے تو بجلی کے تار ہے، بہت سے بچے ہم نے دیکھے فوت ہوئے کرنٹ لگنے کی وجہ سے۔ سامنے ہمارا گندا نالا ہے یہاں پہ، اس میں بہت سے لوگ ہم نے دیکھے گر کے فوت ہو جاتے۔ پچھلے 2 ہفتے پہلے گاڑی گر گئی تھی، سیالکوٹ سے کچھ لوگ تھے تو ان کی لاشیں نکالے گئے۔ پھر یہاں پہ جو پانی ہے وہ زہر ہے، پینے لائق نہیں ہے۔ یہاں پہ پچھلے 40 سالوں میں ایک بھی سرکاری اسکول نہیں بنا۔ پھر یہاں پہ جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ 5 دن پہلے ایک لاش پڑی ہوئی تھی گھر میں، مگر سیوریج کا پانی کے ساتھ وہ اس کے کپن کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اسی طرح گیس نہیں آ رہی، بجلی نہیں آ رہی، مگر ان کے اتنے ایشوز ہیں کاکڑ صاحب، یہاں اتنے ایشوز ہیں، ان کو حل ایک سیٹ پہ تو نہیں کر سکتے آپ میرے مطابق، اگر میں سمجھتا ہوں اس کو حل کرنے کا پلان کیا ہے؟ مطلب اگر آپ جیت جاتے ہیں اور اسمبلی میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ صرف ایک آواز بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہم دیکھتے ہیں اگر حکومت کسی پارٹی کی بنتی ہے، آپ ایک سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو از اٹ پاسبل کہ آپ کو بھی وہ فنڈ ملے جو باقی پارٹیوں کو مل رہے ہیں؟ بہت سے جو مسائل ہیں وہ صرف شعور سے ہی حل ہو سکتے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ بھی برابر کے شہری ہے۔ جو رویہ ڈی ایچ اے یا بیریا کے لوگوں کے ساتھ ہے، لوکل انتظامیہ کا، اگر وہی رویہ یا کے لوگوں کے ساتھ ہو تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک بھی ایم پی اے یہاں سے بن جائے، بے شک میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنے ہارنے کے لیے ہم نہیں آئے ہوئے، ہم نے ایک مقصد طے کیا کہ اس حلقے کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے حل کرانے، اور اس حلقے کو ہم پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بنائیں گے۔ آج بھی یہاں کا جو گیس کا انتظامیہ ہے، جو واسا ہے، جو وابڈا ہے، اس کے سامنے ہم جا کے دھرنے دیتے ہیں، اور بہت حد تک پچھلے کئی عرصے میں ان پہ کام سٹارٹ ہوا۔
جو پچھلے 9 سال سے بلوچستان کالونی میں گیس نہیں تھا، مگر اب ہم نے بحال کرائے 3 مہینے پہلے، یا پھر ہر مسئلہ اسی طرح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز شعور ہے، اگر لوگوں کے درمیان اکٹھ آ گئی تو یہ جو انتظامیہ یہ مجبور ہو جائیں گے، یا کا جو پورا ایک سسٹم ہے وہ مجبور ہو جائے گا، وہ ان لوگوں کی طرف دھیان دے گا، جو کافی حد تک جب سے ہم نے یہ شور ڈالا ہے کہ مطلب ہم محنت کشوں کو منظم کر رہے ہیں، گندے نالے پہ ہم نے کمپین کیا، وہاں پہ کام سٹارٹ ہوا، گیس آفس ہم نے دھرنا دیا، وہاں پہ کام سٹارٹ ہوا، ڈی سی آفس واسا کے لیے ہم نے دھرنا دیا، وہاں پہ کام سٹارٹ ہوا۔ تو بہت سی چیزیں اس طرح ہے جو صرف یہ لوگ چونکہ غریب ہے، انہیں انتظامیہ جو ہے لوکل انتظامیہ ان کی بات نہیں سنتے، آج یہ لوگ منظم ہوئے، ان پہ پریشر آ رہا ہے۔ اچھا، میں 2 چیزیں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ آپ جیتتے ہیں اور اسمبلی میں جاتے ہیں، ہم نے دیکھا عثمان خان کاکڑ کو، ہم نے دیکھا علی وزیر کو، ہم نے دیکھا محسن داوڑ کو، جتنے لوگ مینگل صاحب کو، اختر مینگل صاحب کو، یہ لوگ جا کے ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اسمبلی کے اندر۔ ایک انسان ہے منظور پشتین، وہ پی ٹی ایم کی تحریک چلاتا ہے، یہ میں اس لیے موازنہ کر رہا ہوں کہ ایک تحریک ہے سڑک کی تحریک، وہ اپنی جدوجہد سڑک کی جدوجہد کر، ایک اسمبلی کی ہے۔ اسمبلی کا راستہ آپ نے کیوں چنا اور سڑکوں پہ رہنے کا راستہ کیوں نہیں چنا؟ لاہور شہر ہے، اور لاہور شہر میں ایک مخصوص ایریا ہے جہاں پہ مسائل بے شمار ہیں، وہاں پہ شروع میں ہم نے سڑکوں کا راستہ چنا تھا، حقوق خلق مومنٹ بنایا، مگر ہمیں یہ لگا کہ جب انتظامیہ تبدیل ہو جاتی ہے پھر دوبارہ شروع سے ہی آپ نے وہی کام کرنا ہے۔ جب یہاں پہ کوئی گیس کا یا گیس یا واسا کے جو آفیسر ہے وہ چینج ہوتے ہیں، آپ نے دوبارہ وہی کام سٹارٹ کرنا ہے۔ اور یہاں سے جو منتخب ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں وہ صرف 5 سال بعد اس حلقے میں آتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی اسمبلی میں یا کے ایشوز پہ بات کی، نہ انہوں نے کبھی اس حلقے میں آئے، صرف 5 سال بعد وہ آ کے لوگوں کے پاس آتے، ووٹ خرید لیتے۔ اس لیے ہمیں ضرورت پڑی کہ جب تک جب تک ہم ان لوگوں کو منظم نہیں کریں گے، جب تک سیاست میں عام لوگ نہیں آئیں گے، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسری بات کہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی تھوڑی سی الگ ہیں، جو پنجاب کی گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ بلوچستان سے یا پختونخوا سے پاٹا سے الگ ہے۔ یہاں پہ ضرورت ہے ایک مضبوط تنظیمی سٹرکچر بنانے کا، جو جب یہاں کے لوگوں میں شعور آ جائے تو بلوچستان پہ ایک مثبت اثر پڑے گا، پاٹا پہ ایک مثبت اثر پڑے گا، گلگت پہ پڑے گا۔ آج بھی ہمارے کمپین میں خوشی کی بات یہ ہے کہ گلگت سے بھی لوگ آئے ہوئے، سندھ سے بھی لوگ آئے ہوئے، پختونخوا سے بھی لوگ آئے ہوئے، بلوچستان سے بھی آئے ہوئے۔ تو یہ ایک مثبت پیغام ہے جو مخصوص اشرافیہ نے ہمیں نیچے لیول پہ تقسیم کیا تھا، آج وہی نیچے لیول کے لوگ جو ہے منظم ہو رہے ہیں، ان کے درمیان رابطے بن رہے ہیں، وہ نفرتیں، وہ تعصب کم ہو رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کا تعلق جو ہے بلوچستان کے بڑے ہی پاسمان، بلوچستان ویسے ہی جس طرح محرومیوں کا شکار ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے، اور پھر اس کا ایک علاقہ قلعہ عبداللہ سے آپ کا بہت ایک پسماندہ علاقے سے تعلق ہے، بجائے اس کے کہ مزمل کاکڑ وہاں پہ کام کرتا، وہاں سے الیکشن لڑتا، وہاں سے لوگوں کی محرومیاں دور کرتا، مزمل کاکڑ نے لاہور کا ایک علاقہ چنا، وہاں سے مین سٹریم شہر لاہور کا ایک علاقہ چنا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے لاہور سے ہی اسٹڈی کی اور پچھلے کئی عرصے میں لاہور میں رہا ہوں، 14 سال میں رہ رہے ہیں، اور اس علاقے کے جو مسائل ہیں میں نے مطلب یہی مسائل سیم ہمارے علاقوں میں۔ پھر دوسری بات یہ کہ لاہور ایک مرکز ہے پورے پاکستان کے لیے، اور یہاں سے اگر ایک مثبت پیغام جائے گا تو پورے ملک پہ اثر ہوگا۔ قلعہ عبداللہ میں اگر مزمل یہی محنت کرے گا، مزمل ایم پی ایم این اے بنے گا، مگر وہ صرف قلعہ عبداللہ تک محدود رہے گا۔ اس کو ڈر تو نہیں وہاں سے اگر اٹھایا جائے گا؟ وہاں پہ مسائل بے شمار ہے، وہاں پہ مطلب بہت سے ایشوز ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر لاہور سے وہی مزمل محنت کرے، اگر لاہور سے آواز بلند کرے گا تو اس کے پاکستان کے جو مظلوم قومیں یا مظلوم عوام ہیں ان پہ بہت مثبت اثر پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ لاہور مین سٹریم سٹی ہے، یہاں پہ منظم ہونا بہت ضروری بنسبت قلعہ عبداللہ کے یا چھوٹے شہروں کے، اور یہاں سے پورے ملک پہ اور یہاں کے مظلوم عوام پہ بہت اثر پڑے گا اگر یہاں سے کوئی منظم سٹرکچر اوپر آئے اور عام لوگوں کے ایشوز پہ بات کر لیں۔ اچھا،